الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس لیکچر میں آپ حضرات کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں، ان سوالات کے تسلی بخش انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال جو کہ کراچی سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون فوت ہوئی ہیں اور انہوں نے زندگی میں شادی نہیں کی، ان کی ظاہر ہے شادی نہیں تو اولاد بھی نہیں اور والدین بھی نہیں، تو انہوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس ترکے کے وارث کون لوگ بنیں گے؟ دیکھیے، قرآن و سنت کی اصطلاح میں ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں، یعنی کلالہ کا مفہوم یہ ہوگا من لیس لہ اصول ولا فروع، کہ کلالہ وہ کہلائے گا کہ جس کے نہ اصول ہوں یعنی والدین بھی نہ ہوں، اصول اصل کی جمع ہے نا، جڑ کو کہتے ہیں، یعنی جس کے والدین بھی نہیں، ولا فروع اور فروع بھی نہیں یعنی شاخیں اور پھل بھی نہیں یعنی اولاد بھی نہیں۔ اب ایسے شخص کا ترکہ کس کی طرف جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے آدمی کا کلالہ کا جو مال ہوگا وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، جیسے آئینی، اخیافی، اللاتی، کہ حقیقی بہن بھائی، باپ شریک بہن بھائی، ماں شریک بہن بھائی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ حقیقی بہن بھائی یعنی ماں باپ دونوں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہمارے سامنے مسئلہ آیا ہے وہ یہ کہ جو مرحومہ ہیں ان کی ایک بہن اور تین بھائی ہیں۔ اب ترکہ ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اگر بہن بھائی مکس ہوں تو اس صورت میں ہر بھائی کو بہن کے ڈبل ملے گا، یعنی بہن کو سنگل اور بھائی کو ڈبل ملے گا۔ یہاں ہم اس ترکے کو اگر تقسیم کریں تو میں اپنے یعنی پوچھنے والوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ یہاں ہم کس طرح ترکہ نکالیں گے، کس طرح حصہ نکالیں گے۔ تو یہ جو تین بھائی اور ایک بہن ہے، ایک بھائی دو بہنوں کے برابر ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہر بھائی کو دو بہنیں شمار کریں گے، تو تین بھائی 6 بہنیں بن جائیں گے اور ایک بہن آلریڈی ہے، تو یہ 7 بہنیں ہوں گی گویا کہ، تو 7 کے اوپر کل ترکے کو تقسیم کریں گے۔ جو ایک حصہ نکلے گا ہر بھائی کو اس کے 2 حصے دے دیے جائیں گے اور بہن کو جو ہے نا ایک حصہ دیا جائے گا، تو سب میں یوں تقسیم ہو جائے گا جو قرآن کا اصول ہے کہ ہر بھائی کو بہن کے ڈبل یعنی بھائی کو 2 حصے مل گئے اور بہن کو سنگل حصہ مل گیا۔ مزید انشاءاللہ کلالہ کے باب میں اور وراثت کے موضوع پر اگر آپ حضرات کو شوق ہوا تو مستقل بھی انشاءاللہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گے۔ یہ تو تھا ہمارا پہلا سوال اور اس کا جواب۔ ایک سوال UK سے آیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو وہیں سے وضو کرنے کے لیے جب جائے گا نمازی اسی پر آ کر بنا کرے یا آ کے نئے سرے سے نماز کو شروع کرے کہ نماز ختم ہوگی؟ دیکھیں، بنا بھی کی جا سکتی ہے، جہاں سے وضو ٹوٹا وہاں سے نکلے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے نہ پھرا ہو اور کم سے کم وقت لگا کے وہ دوبارہ جو ہے نا قبلے کی طرف ہی اس کا چہرہ ہو تو وہیں سے آ کے وہ اپنی نماز شروع کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل یہ اس پہ عمل کرنا کافی متعذر ہے، مشکل ہے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں سے وضو ٹوٹا آپ نے جو ہے نا وہاں دوبارہ وضو کر کے آئیں اور اثر نئے سرے سے جو ہے نا اپنی نماز شروع کریں۔ ایک تیسرا سوال آیا تھا، وہ بھی UK سے ہی تھا، اور اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ مرنے والے کی تصویر بنا کر موبائل میں رکھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھو، تصویر کے بارے میں نص قطعی سے
یہ بات ثابت ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اب تصویر کی حرمت یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب ضرورت ہے آج کل ہماری تصویر بنانا یا ویڈیو بنانا، دین پھیلانے میں، سوشل میڈیا کے استعمال میں جو ہم کر رہے ہیں یہ ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو ضرورت سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، اور ضرورت ہمیشہ بقدر ضرورت ہی استعمال کی جاتی ہے، اس سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، 4 چیزیں بیان کی: مردار، خنزیر کا گوشت، بہنے والا خون، اور وہ چیز کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، ان چیزوں کا استعمال حرام ہے۔ آگے فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کوئی مجبور ہو گیا بیچارہ، بھوک سے مر رہا ہے، تو وہ طالب لذت نہیں ہے، لذت کا طلب کرنے والا نہیں ہے، اور وہ ضرورت سے آگے تعدی نہ کرے، اور بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے ایک آدھ لقمہ اس نے کھا لیا، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے کھانا حلال ہو گیا، فرمایا فلا اثم علیہ، اس کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ میں خفت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اٹھا لیں گے، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے۔ تو ضرورت یہی ہے کہ جتنی ضرورت ہو، جیسے نوٹوں پہ تصویریں ہماری جیب میں ہوتے ہیں، یہ مجبوری ہے پاس رکھنا، اسی طرح جو ہے نا ہم پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ پہ تصویر بناتے ہیں، آئی ڈی کارڈ پاس رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی ضرورت ہو یا دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، اس صورت میں جو ہے نا تصویر بنانا بقدر ضرورت، بس صرف جو ہے نا اس کی گنجائش لکھی ہے، باقی تصویر رکھنا اپنے پاس یہ کسی صورت میں جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شرعاً حرام ہے۔ ایسی چیزوں سے احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ہے نا کراچی سے ہی تھا، وہ خون سے متعلق تھا۔ تو انشاءاللہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان میں سے خون بھی ہے، بلڈ بھی ہے، تو جب اس پہ نواقص وضو پہ جب بات کریں گے تو اس ضمن میں انشاءاللہ آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اسی پہ اکتفا